السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ آپ میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہاتھ پکڑ کر ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ پہ لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے کہ آگے چلو۔ آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے، تب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے کہ آگے چلو۔ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھا، اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ بیٹھتی ہے، وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے کہ آگے چلو۔ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب اور ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیتوں سے کہا کہ تم نے تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کرتا تھا، کہ وہ تمام باتیں جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں۔
اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو علم قرآن دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ سیدنا ابراہیم تھے، اور ان کے گردہ گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ پھر بولے کہ سر اوپر اٹھاؤ۔ سر اٹھایا تو اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑو، اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ جاننا چاہیے، فائدے میں لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کی وحی ہوتی ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرا عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے، آمین۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں، آمین۔